رانا صاحب یہ جو 6 ججز کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا ہے، یہ آج حکومت کی اس میں سبکی بھی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنا کر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن جان چھوٹے گی نہیں اس معاملے میں۔ تقریباً وہ ری پلے ہوگا جو فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں ہوا تھا۔ اب یہ 6 جج ہیں، وہاں ایک ایک کا کیس تھا، یا 6 اکٹھے آئیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں معاملات آگے چلتے ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی سبکی میرے خیال میں تو نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ، ان کی خواہش پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اب اس کے بعد اب اگر یہ اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے، لیکن سو موٹو نوٹس میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کس چیز کا سو موٹو نوٹس لیں گے وہ؟ یہ معاملہ جو ہے، آپ نے وہ خط پڑھے ہیں جو 6 ججز نے جسٹس عامر فاروق کو آج سے 1 سال پہلے، پھر جسٹس عمر عطا بندیال سے ملے، پھر جسٹس فائز عیسیٰ سے ملے، ابھی بھی 26 مارچ کو ان کی ملاقات ایک ہوئی ہے، یا 27 مارچ کو شاید، جس میں افطاری کے وقت وہ ملے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور سینئر جج منصور بھی اس میں موجود تھے، سارے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس عامر فاروق بھی وہاں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اب یہ سوالات جو انہوں نے خطوں میں لکھے ہیں کھلی عدالت میں یہ پوچھنے تو پڑیں گے عدالت کو؟ نہیں تو کھلی عدالت میں جب پوچھنے پڑیں گے تو جن چیف جسٹس صاحبان کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو ان چیف جسٹس صاحبان سے پوچھیں، وہ بھی تو ساتھ ملے ہوئے تھے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو 6 ججز کا معزز ججز کا جو خط ہے، اس سے پہلے ایک وہ بھی تو ہائی کورٹ کے اتنے ہی معزز جج تھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب۔ آپ مطمئن ہیں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے جسٹس شوکت صدیقی کی بازو مروڑنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کا ایک کیس اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے، ایک سے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن عمران خان آپ ان ججز کا الزام یہ ہے کہ ان کے کیسز میں ان کی بازو مروڑی سن لینا بازو مروڑنے، آپ یہ جو بازو مروڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس بازو مروڑنے میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار شامل نہیں تھے، آصف کھوسا شامل نہیں تھے۔ آپ اگر ایک ایجنسی کا یا ایک ادارے کا نام لیتے ہیں تو جب تک یہ چور اور چوکیدار جو ہے وہ آپس میں ملے نا تو یہ واردات ہو نہیں سکتی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ تو یہ ہے کہ وہ جو چور اور چوکیدار جس میں آپ نے نشان نہیں کی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز انوالو تھے، انور قاسی اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب چور اور چوکیدار کا سوال ہوگا، اب کون چور ہوگا؟ تو چلے بات یہ ہے نا کہ نہیں سن لینا، اس کو بھی پکڑے نا ساتھ، جس پروجیکٹ کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، رانا صاحب جسے جو ہے وہ آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک کیس ہے جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا تھا، اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ساری مشکلیں جھیلی تھی، وہ معاملہ بھی سامنے آئے گا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول آنا چاہیے، اور پھر یہ 6 ججوں نے جو الزامات آئے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سن لیں ہمارے زمانے میں جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا۔ دھرنے کا بھی فیض آباد دھرنا کس نے کروایا تھا؟ اس دھرنے کے پیچھے سن لیں اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی لوگ شامل تھے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کون لوگ سر؟ اب یہ جو خط ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے، اور اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری بھی شامل تھی۔ ابھی والے کیس میں جس میں موجودہ ججز کا الزام ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے اور ان کا بازو موڑا جا رہا ہے، تو اس میں تو پھر آپ کی حکومت کے اوپر الزام آئے گا۔ جی تو چلو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم میں بھی آپ کی حکومت کی، شہباز شریف کی حکومت کی، جس عرصے کے الزامات ہیں۔ سن لینا ملک صاحب، سن لینا اس وقت کی ان تینوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کریں کٹہرے میں، اب کے جو ہے ان کو بھی کھڑا کریں، والے کو کھڑا کریں سر۔ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا، شہباز صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اتنی ناتواں گورنمنٹ جو کھڑی انہی کے سارے کے اوپر آپ سوچتے ہیں ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی، نہیں کر سکتی۔ میری بات سن لیں کہ 3 ہی کردار ہیں نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں، ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں، اور جو سزا بنتی ہے دے دیں تو ٹھیک ہے، دیں سزا جس کی بنتی ہے۔ اگر میری بنتی ہے سزا مجھے دی جائے، اگر مجھے سزا دینے سے اصول تو یہ ہے جس نے قانون توڑا ہے، جس کو ڈرایا دھمکایا ہے، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور حکومت کو اس کی نااہلی کی سزا ملنی چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کے ملک صاحب، میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ جی وہ اس وقت کے تینوں کرداروں کو پکڑ لیں، ان کو سزا دے دیں، اور اب جو ہے نا یہ پوچھیں بھی نہ، اور وہ کہیں کہ جی اب جو ہے یہ سارا پکڑ لیں، اس وقت کو پوچھیں نہ، نہیں اس طرح سے نہیں بات ہوگی۔ یا پھر یہ ہے رانا صاحب جو گریٹر ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر داخلہ تھے، تو جب سوال جواب ہوں گے تو آپ کو بھی نوٹس آئے گا، آئی بی ایف آئی اے کے سوالات آپ کو بھی جا کے۔ جی بالکل، معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے، اور وہ جو بات ہو رہی نا گریٹر ڈائیلاگ کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ادارہ جاتی گفتگو ہو۔ اب عدلیہ کہے کہ جی ہم کسی اور کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیں، کوئی اور کہے ہم ادھر اس کے گلے میں ڈال دیں، دونوں مل کے کہیں کہ سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس میں تینوں اطراف شامل ہیں، اس میں جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا گناہ تسلیم کریں، اس کی اگر معافی تلافی کرنی ہے تو اسے وہاں پہ ختم کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شروعات کی جو ہے نا ابتدا کریں،
تو اس طرح سے جو ہے وہ بات کوئی گرینڈ ڈائلاگ ابھی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. آپ بہت کمزور حکومت ہے, اس کے لیے توانا حکومت چاہیے ہوتی ہے جو انیشیٹو لے سکے, جس میں ہمت ہو کرے, جو فیس کرے گی. یہ آپ کا بھی ہو, لیکن میری بات سن لیں, نہیں میری بات سن لیں. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے, یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. رانا صاحب, آپ کے عمران کے متعلق بیانات کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس کا وجود ہی خطرناک ہے جمہوریت کے لیے, کچھ ایسا جملہ بولا تھا آپ نے. اس کا سیاسی وجود جب تک ریلیونٹ ہے وہ یہ ڈائلاگ نہیں ہونے دے گا. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا, نہ کسی کو بٹھائے گا, نہ کسی کے ساتھ بات کرے گا. رانا صاحب, آپ اس کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. آپ اس کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں, جس نے آدھے سے لگا دیا جائے. میں اس کا نہیں, سن لیں ملک صاحب, میں اس کا سیاسی وجود ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تسلیم کرنے کو, ماننے کو تیار ہوں, لیکن وہ بھی تو میرا وجود مانے نا. یہ تنازع ختم کہاں ہوگا؟ یہ معاملہ مجھے بہت پیچیدہ اور ٹیڑھا ہوتا نظر آتا ہے. بعض خبریں تو ایسی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسے خط آگے تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہ رول آؤٹ مت کریے گا, یہ بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, جس یہ خط آ جائیں تو کیا یہ عدلیہ جو ہے ان خطوں کے ذریعے سے جس طرف اشارہ کر رہی ہے تو کیا صرف وہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں؟ عدلیہ خود شامل ہے, ان کے اپنے لوگ شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ایجنسی بھی شامل ہے, سارے شامل ہیں. تو لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ افراتفری اور انارکی کی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں روکے گا کوئی نہیں, بچائے گا بھی کوئی نہیں, کیونکہ یہ اندھا کنواں ہے, ہم گریں گے اس میں. اس کی ایک ہی وجہ ہے ملک صاحب, اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. یہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. آپ کے پاس الیکشنز کے بعد بھی موقع تھا رانا صاحب, نواز شریف کے پاس موقع تھا, سارے بیٹھنے کو تیار نہیں ملا. سارے مجھے مینڈیٹ نہیں ملا, جس کو مینڈیٹ ملا اسے حکومت دے. ندیم ملک صاحب سارے بیٹھنے کو تیار ہیں, ایک آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سر حکومت تو اس کا حق بنتا تھا, اس سے بلے کا نشان چھیننا بھی زیادتی تھی, اور بعد میں وہ لیڈنگ پارٹی وہی تھی. آپ اس کو اچھا کہیں نہیں تو بنائے نا, وہ حکومت بنا لے. نہیں سن لے نا, وہ حکومت بنا لی نا, کون کہتا ہے اسے حکومت نہ بنائے؟ اس کی اکثریت ہے, وہ حکومت بنائے. سر انجام کار ہوگا کیا آپ سوچتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جب کٹہرے کے اندر وہ ایجنسیوں کے نمائندوں کو نوٹس جاری ہوئے ہوں گے, ایک طرف وہ جج آ کے کھڑے ہوں گے, تو پھر آپ سوچتے ہیں پاکستان آگے چل رہا ہوگا یا پیچھے کو جا رہا ہوگا؟ مجھے تو بہت افراتفری آگے نظر آتی. نہیں تو ان ایجنسیوں کے اہلکاروں کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو, وہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کر اس سے پہلے بھی آپ شروع کر والے فیصلے سے لے کر آج تک سن لیں, کوئی ایک فیصلہ ہے جو ہماری طریقے سے آئین قانون کے مطابق آیا. ملک صاحب جس کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا اس کو بھی کھڑا کرے نا کہ یہ سارا گند تمہارے